حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اپنے والدین کو خوشی کی نظر سے نا ایک دفعہ دیکھ لے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے پہ نظر ڈال لے، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ خدمت کرنا دور کی بات ہے، والدین کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا دور کی بات ہے، باپ کو کھلانا پلانا، اس کی بات ماننا یہ اور بات ہے۔ صرف باپ کے چہرے کو دیکھ لے، ماں کے چہرے کو دیکھ لے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ارے جو ان کی خدمت میں دن رات رہتا ہوگا، جس پر والدین راضی ہوتے رہتے ہوں گے، تو اس کا مقام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ احباب، صحابی رسول اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو 100 مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھ لے، تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ محبت سے دیکھ لے، اس کو بھی مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ گھر بیٹھ کے 100 حج کا ثواب مل رہا ہے، اور کتنا وہ بدبخت انسان ہوگا جو اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، اپنے والد کو ناراض کر کے پھر جناب علی کہیں ادھر ادھر جا رہا ہوگا۔ احباب، والدین کے ساتھ محبت رکھنا، والدین کی دعا وہ دعا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ماں اور باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، تو وہ دونوں جہاں کا رب اب اس باپ یا اس ماں کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بیٹے کے حق میں دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق ہوا، اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا شوق ہوا، تو امی کی بارگاہ میں گئے، کہتے امی جان آپ مجھے اپنے حقوق و فرائض معاف کر دیں، تو میں اللہ کے لیے جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، کہا بیٹا میں تجھے اپنے حقوق و فرائض معاف کرتی ہوں، تم جاؤ جا کے اپنے رب کو راضی کرو۔ حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل میں عبادت کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد واپس گزر رہے تھے، تو اپنے گاؤں کے قریب سے گزرے تو خیال آیا کہ یار 12 سال ہو گئے، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، تو جاتے ہوئے ماں کو تو مل لوں۔ لکھا ہے کہ جب بایزید بستامی دروازے پر پہنچے نا، تو ابھی آدھی رات کا وقت تھا، تو دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا، سوچا ماں سو رہی ہوگی، آرام کر رہی ہوگی، دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ کہتے جب صبح ہوگی امی جان اٹھ کے دروازہ کھولیں گی تو پھر ماں کی زیارت کر لوں گا۔ دروازے پر بیٹھے رہے، جب دیکھا نا وہ نالی سے پانی باہر نکلنا شروع ہوا، وہ اللہ کے ولی کی ماں تھی نا، وہ تہجد کے لیے بھی اٹھتے تھے، تو سوچا اب امی تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے، یہ پانی آ رہا ہے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نا، تو ماں ابھی آواز نہیں دی، تو ماں نے دور سے کہا بایزید بیٹے ٹھہرو میں آتی ہوں۔ ارے ماں تو وہ ہے جو تیری آہٹ سے پہچان جاتی ہے، آواز نہیں دی، صرف کنڈی کھٹکائی، تو ماں کہتی بایزید بیٹا ٹھہر میں آتی ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا نا، تو بایزید بستامی 12 سال کے بعد دیکھے بکھرے ہوئے بال، پراگندے کپڑے، برا حال، مٹی میں لتھڑے ہوئے، جنگل سے جو آئے تھے۔ تو ماں نے دیکھا نا بیٹے کی حالت، تو کہنے لگی بایزید کیا تجھے رب کا قرب حاصل ہو گیا ہے؟ تو بایزید رو کر ماں کے قدموں میں گرا، کہتے امی جان 12 سال ہو گئے جنگلوں میں رہا ہوں، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کی ہے، لیکن وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، ابھی تک اس نے مجھے اپنا قرب نہیں عطا فرمایا۔ جب ماں نے بات سنی نا، تو ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کہنے لگی اے مالک، اے رب ذوالجلال، میرا بیٹا 12 سال سے تیرے قرب کے لیے جنگلوں میں پھر رہا ہے، بایزید جنگلوں میں تیری رضا کے لیے نکل گیا تھا، مالک تو نے میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو 12 سال میں نصیب نہیں ہوا تھا، جب ماں کے ہاتھ اٹھے تو بایزید بستامی کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں جو کچھ 12 سال میں مجھے جنگلوں میں نہیں ملا، ماں کے ہاتھ اٹھے تو مجھے وہ مل گیا۔ احباب، اگر والدین زندہ ہیں تو اللہ کا شکر کرو اور ان کی قدر کرو، یقین کرو یہ وہ عظیم نعمت ہے
یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، یہ وہ دولت بے بہا ہے جس کے پاس نہیں ہوتی، یہ آپ اس سے پوچھیں۔ بندہ جگہ جگہ پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب مشکل میں پھنستا ہے نا تو پھر یاد آتا ہے، یار یہاں پر میرا باپ تھا تو اس نے میری ایسے دستگیری کی تھی، ایسے مشکل حالات تھے تو میری ماں کی دعا تھی تو میں بچ گیا تھا۔ آج وہ دعا کرنے والے نہیں رہے، جن کے پاس نہیں ہوتے نا تو ان سے پوچھیں کہ ماں اور باپ کی قدر کیا ہے۔ اگر ماں اور باپ سلامت ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا نا، یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں رہ کر جہاد کر، کہ تو والدین کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ہر شے بازاروں لب جاندی ہے پر نہیں لبدیاں جے ماواں۔ اللہ کرے جن کی مائیں اور باپ زندہ ہیں ان کو تدیر ان کے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔